کا خطبہ جمعۃ المبارک تنبیہی بھی ہے اور تنبیہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعوت فکر ہے، یہ پیغام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں اللہ کی رحمت نہیں برس رہی، بارشیں نازل نہیں ہو رہی۔ سوچنا تو ہوگا، فکر تو کرنا ہوگا، توجہ اور غور کی تو ضرورت ہے۔ بس کافی۔ کہ اللہ اپنی رحمت کی برکھا کیوں نہیں برسا رہے؟ یہ تو سب کہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ بارش نہیں ہو رہی۔ نیٹ چیک کریں کوئی بارش دسی کہ نہیں دسی؟ کیا اللہ کا نظام نیٹ سسٹم کے ساتھ چلتا ہے کہ نیٹ بتائے گا کہ بارش ہوگی، اللہ کے نظام میں بارش اتر آئے گی؟ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ بارشیں نازل کرنے والا، موسلا دھار اتارنے والا۔ یہی وہ ایام جن کے اندر 8 دن جھڑیاں نہیں ختم ہوتی تھی، لگاتار مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اور اب یہی ایام کہ پانی کی بوند کو ترس رہے، اللہ کی رحمت کو ترس رہے، لیکن غور نہیں، توجہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ کس بات پہ؟ کہ اللہ جو بارشوں کو نازل فرمانے والی ذات ہے، اس مالک نے یہ بارشوں کا سلسلہ کیوں روکا ہے؟ آئیے چند ایک باتیں میں قرآن و حدیث سے ذکر کروں کہ بارشیں کیوں رکتی ہیں، رحمتیں کیوں رک جاتی ہیں، اللہ کی برکھا کیوں نہیں برستی۔ تو سورہ الروم کی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سورہ الروم کی 41 نمبر آیت۔ زمین کے اندر، بر و بحر کے اندر، سمندر تر اور خشک کے اندر جو فساد برپا ہو چکا، لوگوں کے اعمال، ان کے کرتوت، ان کے معاملات کی وجہ سے، اس فساد کی بنیاد پر لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ لوگوں کو چکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، جو انہوں نے اعمال کیے، جو وہ کام کر رہے ہیں، جدھر ان کی توجہ ہے، جس طرف وہ مگن ہے، جدھر ان کے دھیان ہے، وہ کس راستے، کس ڈگر پہ لگے ہوئے ہیں۔ لعلہم یرجعون، یہ بارشیں روک کر، رحمتیں روک کر اللہ اپنی طرف لوگوں کو پلٹانا چاہتے ہیں۔
اپنی طرف لانا چاہتے ہیں. وہ ایک انگریزی کی مثل مشہور ہے کہ ٹرن ٹو اللہ بیفور ریٹرن ٹو اللہ. اللہ کی طرف پلٹ آئیے قبل اس کے کہ آپ اللہ کی طرف پلٹ جائیں. اللہ کی طرف رجوع کر لیجئے پہلے اس کے کہ آپ اللہ کے پاس چلے جائیں. یہ بارشیں روکنا، یہ رحمتوں کو روکنا، یہ اللہ ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنا قرب دینا چاہتے ہیں، اللہ اپنی محبت سے پیوستہ اور آراستہ کرنا چاہتے ہیں. تو کیا واقعتاً ان ایام کے اندر ہم اللہ کے قریب ہوئے؟ کیا ہمارے روزانہ کے اذکار میں اضافہ ہوا؟ کیا ہمارے روزانہ کے وظائف میں اضافہ ہوا؟ کیا ہماری روزانہ کی عبادات کے اندر بہتری آئی؟ کیا ہم اپنے اللہ سے دعا، التجا اور مناجات کرنے کے اندر پہلے سے مزید بہتر ہوئے؟ اگر تو ہوئے پھر تو مبارکباد کے مستحق ہے، اور اگر نہیں ایسا، میں پہلے بھی روزانہ 33 تسبیحات پڑھتا تھا، اب بھی میں 33 ہی پڑھتا ہوں، میں نے 333 نہیں کی. میں نے سبحان اللہ کو 1000 کی گنتی پہ نہیں لے کے گیا، میں الحمدللہ کو 1000 پہ نہیں لے کے گیا، میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 1000 مرتبہ نہیں پڑھتا، میں جمعے کے دن درود ابراہیمی کو 1000 مرتبہ نہیں پڑھتا. سوچنا پڑے گا میری لائف میں، میری زندگی میں، میری ذات میں کوئی فرق نہیں آیا تو میرے رب کی رحمت میں فرق کیوں کر آئے گا؟ اس کی رکاوٹ میں فرق کیسے آئے گا؟ اسے سوچنا ہوگا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. میں سجدے میں پہلے بھی 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا تھا، آج بھی 3 دفعہ ہی پڑھتا ہوں. کبھی میں نے نوافل کے اندر سجدے میں سر رکھ کے 50 دفعہ 100 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا. میری زندگی میں فرق نہیں آیا، میرے سجدے میں فرق نہیں آیا، میرے رکوع میں فرق نہیں آیا. میں پہلے بھی قیام میں قل هو اللہ احد انا اعطیناک الکوثر والعصر یہی پڑھتا تھا، آج بھی وہی پڑھتا ہوں، میرے قیام میں فرق نہیں آیا. تو اللہ کی رحمت میں فرق کیسے آئے گا؟ اللہ کی رحمت کیسے کھلے گی؟ اللہ ہمارے اوپر اپنی محبتیں کیوں کر نچھاور کریں گے؟ ہم نے تو کچھ تبدیل نہیں کیا، ہم تو کچھ فرق لے کر نہیں آئے، ہم چینج کرنا نہیں چاہ رہے، خود کو بدلنا نہیں چاہ رہے. تو گرامی قدر احباب، یہ برے اعمال، یہ کمزوریاں، یہ کوتاہیاں، یہ اللہ کی رحمتوں کو دور کر دیتی ہیں. اور یہاں پہ ایک ذرا ڈیپلی معنی کر جاؤں، شاید چوٹ لگ جائے ضمیر پہ، احساس بیدار ہو جائے. اللہ کی رحمت کا نہ آنا یہ اللہ کی لعنت ہوتا ہے. لعنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری. اللہ کی رحمت کا نہ آنا اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت ہوتا ہے. اب اپنے ضمیر میں ذرا جھانک کے سوچیں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں.
اللہ ہمارے ساتھ کون سا رویہ، کون سا طور طریقہ، کون سا عمل، کون سا کردار ہمارے ساتھ عمل کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟ اس پہ سوچنا تو ہوگا۔ رحمت نہیں آ رہی تو مانا اللہ کی ناراضگی میں ہے۔ ہم فاتحہ میں پڑھتے ضرور ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم دے، ایسے لوگوں کا رستہ نہیں چاہیے جن پہ تیرا غضب ہوا، ایسے لوگوں کا رستہ نہیں چاہیے جو گمراہ ٹھہرے، جن کے ساتھ تو ناراض ہوا، ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ لیکن کھڑے اسی جگہ پر ہیں۔ یہ بات تو پھر وہ طوطے اور نلکی والی ہو گئی، زبان سے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، منہ سے الاپ رہے ہیں، گن گا رہے ہیں، آواز نکل رہی ہے، لیکن فرق نہیں آ رہا، عبادات میں فرق نہیں آ رہا، معاملات میں فرق نہیں آ رہا، کھڑے اسی جگہ پہ سٹل، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی۔ سردیاں آتی ہیں تب بھی، گرمی آتی ہے تب بھی، خوشیاں آتی ہیں تب بھی، اور غمیاں آتی ہیں تب بھی۔ ہم نے اپنے رسوم، اپنے رواج، اپنے رویے، اپنے کردار، اپنے طور اتوار ہم نے وہ طے کیے ہوئے۔ شادی بیاہ کا موسم آ جائے، بیٹھ جاتی ہیں فیملیاں، بیٹھ جاتی ہیں خواتین، اپنا بیٹھ جاتی ہیں، مرد حضرات اپنا بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں جی، ایک فلانی بھی رسم ہے، بھی ادا کرنی ہے، ایک فلانا مسئلہ بھی ہے، یہ بھی اس طرح ہونا چاہیے، اے فلانا عمل بھی ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ سارا کچھ یاد آ جاتا ہے۔ فوتگی ہو جائے تو سارے رسوم و رواج یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر ایسے ہوگا، پھر ویسے ہوگا، سب کچھ یاد پڑتا ہے۔ وہی جو میری اور آپ کی زندگیوں میں پہلے سے چلا آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے چلا اور کیسے چلا، اس کا کوئی پتہ نہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں، کہاں سے چلا، کیسے چلا، کوئی پتہ نہیں۔ بدعات شامل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ معذرت سے چند احباب آگے تشریف لے آئیں تو پچھلی جگہ خالی ہو جائے گی دروازے سے۔ یہ سارے احباب 6 7 8 آگے تشریف لے آئیں۔ اہلا جزاک اللہ۔ خوشیوں کے اندر جو رسوم اور رواج میں نے اور آپ نے، ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، کسی نے ہندو سے کاپی کیا، کسی نے سکھ سے کاپی کیا، کسی نے کرسچن سے کاپی کیا، جو جہاں سے ملا میرے من کو پسند آیا، میں نے اپنے آپ کو اس میں اندر لگا لیا۔ کہیں سے برتھ ڈے لے لی، کہیں سے برسی لے لی، کہیں سے میں نے کچھ لے لیا، کہیں سے کچھ لے لیا، اپنے معاشرے کو تشکیل دے دیا، لیکن کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ اسلام کے اندر میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نبی نے، آپ کا اسوہ، آپ کا طریقہ، آپ کی رہنمائی، آپ کا سبق، آپ کا پیغام یہ کیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کافی دنوں سے، ایک دن اساتذہ سے بیٹھے، بات بھی میں نے اشارتاً کی اس پہ کہ بارشیں نہیں ہو رہی۔ بارش نہ ہونے کے حالات کے اندر اسلام کا سبق کیا ہے؟ اسلام کی رہنمائی ہے کہ نہیں ہر مقام پہ؟ اسلام کا سبق کیا ہے؟ پھر معذرت سے جیسے آگے میں گلے کرتا ہوتا ہوں نا، پھر اپنوں سے کر لیتا ہوں۔ آج تک میرے پاس کوئی بندہ ایسا نہیں آیا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی، اسلام اس کے بارے میں کیا پیغام دیتا ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ آج تک کوئی بندہ نہیں آیا، میرے پاس کم از کم نہیں آیا، باقی علماء کا مجھے نہیں پتا۔ اسلام کیا کہتا ہے ہمیں؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ ضرورت ہی کوئی ضرورت نہیں۔ دھند پڑ رہی ہے، فصلوں کو نقصان ہو رہا ہے، وہ پشاپر پا دے،
تیرے شاپر کی کرن گے جو نقصان میرے رب نے کرنا ہوا تھے. اس کا حل اس کی طرف لوٹنا ہے، اس کے ساتھ تعلق بنانا ہے، اس کے ساتھ رابطہ قائم کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا ربط جوڑنا ہے. یہ آپ کی سپرے، یہ آپ کے شاپر، یہ آپ کے جو جتنے بھی مصنوعی معاملات ہیں، یہ کسی کام آنے والے نہیں ہیں، کسی ضرورت میں کام آنے والے نہیں ہیں. اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا. تو اس لیے یہ ہمارے معاملات جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں زندگی بھر کے اندر، ہر معاملے کے اندر، لین دین کے اندر، لین دین کی بات ہے، ناپ تول میں کمی. آپ جانتے ہیں میرے رب نے ایک پوری قوم کو صرف اس گناہ کی وجہ سے تباہ کر دیا تھا، ناپ تول کی کمی کی وجہ سے. کون سی قوم تھی بھلا؟ قوم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. پوری قوم کو میرے رب نے عذاب سے دوچار کر دیا. کیوں؟ کہ ان کا کلو 1000 گرام کا نہیں 900 کا ہو گیا تھا. یہی مزہ ہے. آج ہمارے اندر تو ایسا نہیں ہے. آپ چکن لینے چلے جائیں، آپ کوئی چیز لینے چلے جائیں، آپ کو 1000 گرام کا 1000 1005 تو مل سکتا ہے، 995 نہیں ملے گا. ایسے ہی ہے. اگر آپ کو بھی چکن 1000 گرام کا ریٹ لگا کے 900 گرام ملتا ہے تو میرے بھائی اور خود کر لیں. بارشیں کیسے آئیں گی؟ بارشیں کیسے آئیں گی؟ رب کا عذاب آئے گا. اوفوا المکیال، ماپ تول مکمل کرو. کسی بھی معاملے میں چلے جائیں. یہ آج کل گنے کی ٹرالیاں جا رہی ہیں نا، جن کا واسطہ پڑتا ہے اس معاملے میں، بلا وجہ ہی کاٹ لگ رہی ہے، بلا وجہ ہی کاٹ لگ رہی ہے، اور وہ کھانے پینے والے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہر کام کے اندر ناپ تول میں ڈنڈی، ہر کام کے اندر. اگر وزن پورا کرے گا تو درمیان میں ایٹم خراب کر دے گا، چیز خراب ڈال دے گا. اب یہ چیزیں یہ اللہ کی رحمت کا موجب بنتی ہیں یا دوری کا سبب بنتی ہیں؟ وزن پورا نہیں، پیمانے پورے نہیں. کتنی دفعہ یہ پیٹرول پمپوں کے اوپر مسائل بنے ہوتے ہیں جی ان کا پیمانہ پورا نہیں تھا. اب کسی غریب کو کیا پتا جو 200-400 کا پیٹرول ڈلوا رہا ہے موٹر سائیکل میں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو تو نہیں پتا. وہ تو اپنا حصہ دیکھتا ہے، کمپیوٹر دیکھتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے 300 کا ہو گیا ہو گیا. یاد رکھو یہ وزن میں کمی کرنا اللہ کے عذاب کا موجب ہے. 1 پوائنٹ بھی لو رکھنا، کم کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کسی بھی حوالے سے 1000 دلائل دیں آپ، جی یہ نہیں ہوتا، جی وہ نہیں ہوتا، جی مارکیٹ میں ایسا ہے. بھاڑ میں جائے تیری مارکیٹ. تو رب کا نافرمان بن کے مارکیٹ کا روادار بنتا ہے. قطعاً اجازت نہیں ہے. دھوکہ دہی نے، ناپ تول کے اندر کمی نے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ہلاکت ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے. اپنے کنڈے اپنے معیار ٹھیک کر لیں ورنہ رب کا عذاب کسی نہ کسی صورت ضرور آ کر رہے گا.
یہ ضروری نہیں کہ اللہ باقاعدہ آپ اوپر سے پتھر ہی برسائیں. رب کے عذاب دینے کی صورتیں پڑی ہیں. یہ کبھی کورونا بھیج دیتا جو نظر ہی نہیں آتا, کبھی ایسے بے حس بے ضمیر حکمران بھیج دیتا جو بیڑا غرق کر دیتے ہیں پورے ملک کا. یہ عذاب سے کم ہے؟ پورے ملک کا ستیہ ناش کر دی ہے. ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, بارشیں نازل نہیں ہو رہی, ملک میں بد امنی, بے سکونی, رشوت ستانی, بے حیائی, مکاری, فریبی, دھوکہ, سب کیا چل رہا ہے؟ لیکن سب لگے ہوئے اپنے مگن میں, اپنی لگن میں جتے ہوئے. جس کا جہاں پہ ہاتھ پڑتا وہ کہتا ٹھیک ہے میرا سرن دے باقی مرن دے. کس چکر میں لگے, کس کھاتے میں پڑے؟ یہ اللہ کی رحمتوں کے دور کرنے کا سبب ہے, اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. اور اسی طرح عشر اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا فصلوں کے اندر, یہ پہلے بھی ایک جمعے میں عرض کر چکا ہوں. زکوٰۃ اور عشر ادا نہ کرنا, اپنی فصلوں میں عشر نہ دینا, اپنے مال پہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا, مکمل پوچھ کے, جان کے, طے کر کے, مکمل کاؤنٹ کر کے, گن کے, یہ میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے, یہ میرے پاس اتنی جائیداد ہے, یہ میرے پاس یہ معاملہ ہے, اس کے اندر میں نے عشر دینا ہے, اس کے اندر میں نے یہ کرنا ہے, اس کے اندر میں نے یہ کرنا ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. سورۃ توبہ آیت نمبر 34. اللہ نے یہاں پر نا تضحیق کا انداز, تضحیق, بشرہم, جو فضہ, ذہب, چاندی, سونا, مال, دولت, روپیہ, پیسہ جن کے پاس موجود, وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرتے. فَبَشِّرْهُمْ, یہاں پر یہ نہیں کہا ان کو ڈرا دیجئے, ان کو ڈرا دو اللہ کے عذاب سے, یہ نہیں کہا ان کو خوشخبری دے دو, بڑا مال چنگا لگتا ہے, مال توڑے گڑے فٹ ہونا لگا. اللہ کہہ رہے خوشخبری دے دو ان کو, بہت دل کو اچھا لگتا ہے, مال 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 مال, ساری زندگی مال کے چکر میں بڑا پسند ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں ان کو خوشخبری دے دو, دس دو نا, ڈرانے والی بات نہیں کی, لگے رہو, شاباش. فبشرہم بعذاب علیم, ان کو بتا دو دردناک عذاب آپ کا منتظر ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے, پورا جان کے, معلومات کر کے, معاملات کر کے, آپ میں جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں کتنے سے لوگ ہیں جو مکمل زکوٰۃ دیتے ہیں, مکمل صحیح, اندازن ایسٹیمیٹڈلی نہیں. اچھا چلو میری 50,000 بن گئی, دینی کس طرح, 50 انہوں دے دیو, 100 انہوں دے دیو, 10 منگنا لن دے دیو, جو کسی کام نہ آئی آج تک, کسی کام نہ آئی آج تک. بات آئی ہے تو یہاں کہہ دیتا ہوں, شاید کسی میرے بزرگ کو, کسی صاحب فہم, صاحب ذکاوت کو سمجھ آ جائے. میں اکثر دوستو احباب سے یہ کہا کرتا ہوں, کاش کے اہلیان ناگرہ متحد اور منظم ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ اپنی زکوٰۃ, اپنا عشر, اپنا فطرانہ جمع کرنے لگ جائیں, اور پھر اس کو اپنے گاؤں کے اندر, باہر نہیں, پورے پاکستان چ نہیں ونڈنا, نہ تہاڈی ذمہ داری نہ تہاڈا فرض. لوکاں نے مدرسے چلانا تہاڈی ذمہ داری نہیں, یہ گل ذہن رکھو. فلانا آ گیا جی انہوں اتنے لاکھ دے دیو, فلانا آ گیا انہوں اتنے من دے دیو, تہاڈی ذمہ داری نہیں. تہاڈی نیکی ضرور ہے, اچھائی ضرور ہے,
آپ کے فرائض میں کیا ہے؟ کیا آپ کے گاؤں میں غربت نہیں؟ کیا آپ کے گاؤں میں یتیم نہیں؟ آپ کے گاؤں میں بیوگان نہیں؟ آپ کے گاؤں میں وہ لوگ موجود نہیں جن کے گھر کی چھتیں بھی درست نہیں ہیں؟ بارش آ جائے تو شاید وہ نیچے برتن رکھ رکھ کے گزارا کریں، ایسے گھر ہیں کہ نہیں؟ ان کا خیال کس نے کرنا؟ باہر سے آگے کرے گا کوئی؟ 35 لے آن گے، 50 لے آن گے، آگے پوچھیں گے ناگرے کیڑا کیڑا غریب ہے؟ یہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ آپ نے اہلیان ناگرہ ذمہ داران سوچ لیں، یہ آپ نے جواب دینا اللہ کو، ان بیوگان کا، ان یتیموں کا، ان غریبوں کا کہ آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ نے بانٹ دیا، دور دراز لوگوں میں تقسیم کر کے اپنے نمبر بنا لیے، فلاں چوہدری صاحب نے اتنے دے دیے۔ بھیا چودھری کے محلے میں، چودھری کے پڑوس میں، چودھری کے پاس، رانا صاحب کے قرب میں، رانا صاحب کے گاؤں کے اندر غریب تڑپ تڑپ کے مرتا رہا، لیکن خیال نہ آیا اللہ پوچھے گا، اور پھر سوچئے گا جواب کیا ہے۔ پھر سوچتے ہیں کہ بارشیں کیوں نہیں آتی؟ کیسے آئیں؟ جب یتیم بلک رہے ہوں، بیوگان کی آہیں آسمانوں کو چیر کے گزر رہی ہوں، بارشیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی؟ کیسے سوچ لیا ہم نے؟ گاؤں کی فلاح کے لیے، اپنے گاؤں کی بہبود کے لیے سب سے پہلا حق، سب سے پہلا فرض آپ کے گاؤں کا ہے۔ تنظیمیں آتی ہیں، گندم اٹھا کے لے جاتی ہیں، ادارے آتے ہیں، آپ کا پیسہ بٹور کے جاتے رہتے ہیں، اپنے گاؤں کا کوئی حق نہیں، گاؤں کے غرباء کا کوئی حق نہیں، گاؤں کے ضرورت مندان اور مستحقین کا کوئی حق نہیں۔ اس پہ کون سوچے گا؟ خدا سمجھ آ جائے تو اس کے اوپر ضرور اپنی پالیسی بنائیے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنا، عشر ادا نہ کرنا، عشر کی بات پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اشارتاً کہہ دیتا ہوں، ہم نے عشر صرف گندم میں رکھا ہوا، عشر صرف گندم میں رکھا ہوا ہے، کڑک آئے گی وہ عشر دینا۔ کماد کا عشر کون دے گا؟ مکئی کا عشر کون دے گا؟ باغات کا عشر کون دے گا؟ سبزیات کا عشر کون دے گا؟ کیا باقی فصلیں جڑیاں وہ رب دیاں دتیاں ہوئیاں نہیں؟ کیا وہ اللہ کی عنایات نہیں؟ ان کے اوپر معافی کس نے دی ہے؟ کس سے مسئلہ پوچھ لیا کہ صرف کڑک تے عشر دینا، باقی فصلیں معاف؟ ارے بھیا عذاب کا مجھے بھی یہ چیزیں پڑ رہی ہیں۔ رحمتیں کیسے آئیں؟ جس رحمت سے فصل ہونی ہے اس میں سے آپ 50 کلو گندم کی جگہ پہ 50 من لے کے واپس 2.5 من نہیں دیتے، واپس اس اللہ کو 50 من میں سے 2.5 من نہیں دیتے، 50 لے کے کرے آگے، واپس 2.5 نہیں دیتی اللہ نے۔ اللہ کہتا چل ٹھیک ہے تو 50 لے کے اٹھا۔ جب رب ناراض ہوگا تو بھیا پھر یہی کچھ ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہوگی، اللہ کے دین سے روگردانی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے دوری۔ آج تقریباً باتیں ساری ریپیٹ ہونے والی ہیں، یہ بھی میں گزارش کر چکا ہوں پہلے۔ ہم بنام الحمدللہ اہلیان توحید ہیں، اہل الحدیث کا گاؤں ہے، فخر ہے، خوشی ہے، شک نہیں، لیکن جب اپنوں سے ہم کلام ہوا جائے تو پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ بھیا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ آج کاروبار ٹھپ ہوتے ہیں، آج آمدنیں بند ہوتی ہیں، آج روزگار تباہ ہوتے ہیں، آج معاشرت تباہ ہوتی ہے۔ ذرا غور تو کرنا پڑے گا، کیا ہم نے کہیں اللہ کے ذکر میں، اللہ کی طرف آنے میں کمی تو نہیں کر دی؟
ہم نے بڑا مارکا مار لیا، 100 بچے مدرسے داخل کراتے. ذرا ریشو نکالے پورے گاؤں کی آبادی کے ساتھ 100 بچے کہاں پہ پڑھتے ہیں؟ یہ نہیں سوچا کبھی؟ پورے گاؤں کی آبادی کے ساتھ ریشو نکالے 100 بچے کتنے پرسنٹ بنتے ہیں؟ کیا اللہ نے کہیں پر قرآن میں یہ کہا؟ اللہ کے نبی نے کہیں پر پورے دین میں یہ بات کہی کہ پورے خاندان جو پوری فیملی جو ایک بچہ حافظ بنا دے اور باقی جو دل کرے کری جائے ہو، ڈنڈی بھی مارے ہو، جھوٹ بھی بولے ہو، فراڈ بھی کرے ہو، ناجائز کیس بھی کرے ہو، حرام بھی کھائے ہو، رشوت بھی لے ہو، سود بھی لے ہو، لوکاں کے قبضے بھی کرے ہو، پلاٹ بھی دبے ہو، بننے بھی بڑے ہو، پانی بھی بڑے ہو، جو دل کی طرح کری جائے ہو، ایک بچہ حافظ بنا دے ہو، پھر بس کیڑے دین کے پیچھے لگے ہیں؟ کون سا سبق سیکھ لیا ہم نے؟ کہاں سے یہ پیغام پڑھ لیے ہم نے؟ کوئی دین کا سبق نہیں ہے، یہ کوئی یہ پیغام نہیں ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جو بندہ فرد واحد، ہر بندہ، گھر کے 10 بندے ہیں، 10 کے 10 رب کے ذکر سے اعراض کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ معیشت تنگ ہو جائے گی. روزگار، مجھے کئی دفعہ دوست کہتے ہیں جی کاروباری معاملات ہیں، جاب کے مسائل ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ سے دوستی کر لو. رازق کون ہے؟ جاب رازق نہیں ہے، یہ یقین بنا لے، ایمان بنا لے. یہ کھیتی باڑیاں رازق نہیں ہے، یہ بینک بیلنس رازق نہیں ہے. رازق اللہ کی ذات ہے. وہ رزق دینے پہ آئے وہ بغیر کھیتی باڑیوں کے بھی دے دیتا ہے، وہ رزق دینے پہ آئے وہ بغیر جابوں کے بھی دے دیتا ہے، اور وہ لینے پہ آئے تو بڑے بڑے امیر زادوں کو سمندر کی تہوں میں غرق کر کے مار دیتا ہے. یہ تو اس کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ربط ہونا چاہیے. اسی طرح آخری بات، اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ. جب کسی قوم کے اندر زنا اور ربا عام ہو جاتا ہے، زنا اور ربا، سود اور بے حیائی جب عام ہو جاتی ہے نا تو اللہ کا عذاب اتر پڑتا ہے. اب اپنی قوم کے اندر دیکھ لیں، انٹرنیشنل قرضہ جات سود پہ آ رہے، ہمارے حکمران یہ بات کہتے ہیں جی سود کے بغیر تو سسٹم ہی نہیں چلتے. سود کے بغیر جس رب نے نظام بنائے، بندے پیدا کیے، ساری سلطنتیں بنائی، سارا کچھ نظام بنایا، وہ اللہ کہتا ہے سود حرام ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اور یہ کہتے ہیں سود کے بغیر تو نظام نہیں چلتے. تو پھر اللہ کہتا ہے تو سود کے ساتھ چلا کے دکھا، میں تجھے مان جاؤں. اللہ کی نافرمانی کر کے کبھی خیر نہیں مل سکتی، کبھی راستے استوار نہیں ہو سکتے. فحاشی، زناکاری اور ربا، سود یہ عام ہو جائے تو اللہ اپنی رحمتوں کو اٹھا لیا کرتے ہیں. اور آخر پہ جناب نوح علیہ السلام کا وہی فرمان جو اپنی قوم کو انہوں نے کہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرو، استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو. بارشیں بند ہو جائیں کیا کرو؟ استغفار کرو، اللہ سے دعا کرو، صلاۃ الاستسقاء پڑھو. صلاۃ سنی کدے کہ نہیں؟ بزرگاں دے دور چ کتے سنیا ہونا. صلاۃ الاستسقاء پڑھو. ان ایام میں صلاۃ الاستسقاء نہیں پڑھنی تو کب پڑھنی ہے؟ اتنی ضرورت کے باوجود رب سے جا کے نبی کے طریقے کے مطابق بارش کی نماز نہیں پڑھنی. عید کی نماز ہے سانو پتہ، بس
عید کی نماز کا پتہ بس، باقی اور نہیں کوئی پتہ۔ صلاۃ الاستسقاء کھلے گراؤنڈ میں عید کی نماز کی طرح وہاں پہ جا کے اللہ سے بارش کی دعا مانگنا، سب کو لے کے جانا، جیسے جناب سلیمان علیہ السلام سب کو لے کے گئے تھے، اللہ کے نبی سب کو لے کے گئے تھے، بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو لے کے گئے، اور کھلے گراؤنڈ میں اپنے رب سے دعائیں اور التجائیں کی، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور معافیاں مانگی۔ صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام کرنا، استغفروا ربکم، استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر بارشوں کا نزول کرے گا، موسلا دھار بارشیں آئیں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بول دیں، استغفار کرنا ہے۔ اللہ کیا کرے گا؟ بارش چاہتے ہیں تو شروع کر دیں آج سے، ایک دن میں 3000 5000 10,000 مرتبہ بیٹھ کے استغفر اللہ پڑھ دیں، تنہائی میں بیٹھ کے آنسو بہا کے اللہ کے سامنے ندامت کے کہہ دیں اللہ بہت خطا کار ہے، معاف کر دے۔ تو کیا وہ رب معاف نہیں کرے گا؟ وہ تو کہتا ہے ہم تو مائل پر کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ وہ کہتا آ جاؤ، میں تو دینے کو تیار بیٹھا ہوں، تمہاری طرف سے لیٹ ہے، استغفار کرو، اللہ بارشیں نازل کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، جن کے پاس جاب نہیں ہے توجہ فرمائیں، جن کے گھروں کے اندر رزق کی تنگیاں توجہ فرمائیں، جو مالی حالات سے پریشان ہے توجہ فرمائیں۔ یمددکم باموال، آپ نے استغفار کرنا ہے، مال کون دے گا؟ آپ نے اپنا کام کرنا ہے، آپ نے مال کے پیچھے نہیں بھاگنا، آپ نے اللہ کی طرف بھاگنا، مال اللہ خود دے دے گا۔ یمددکم باموال وبنین، جن کے ہاں اولادیں نہیں ہیں وہ توجہ کریں، جن کے ہاں بیٹے نہیں ہیں وہ توجہ کریں۔ یمددکم باموال وبنین، اللہ بیٹے دیتا ہے، آپ استغفار کرو۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اس جوڑے کو بتا دیں کہ دن رات رب کے سامنے استغفار کرے، اللہ بیٹوں کی لائنیں لگا دے گا، وہ دینے پہ قادر ہے، اسے کون پوچھ سکتا ہے، کون روک سکتا ہے؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آئیے آخری بات آپ کے کھیتوں کے حوالے سے کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے باغات پریشان ہیں، جن کی فصلیں برباد ہو رہی ہیں، جن کی نہروں کے اندر پانی اس روانی سے نہیں آ رہا، جو تنگی دامہ کا شکوہ کرتے ہیں، مسائل میں الجھنوں میں ہیں، کبھی جناب کھاد مہنگی، کبھی فلاں مل رہی فلاں نہیں مل رہی، فلاں بلیک ہوگی فلاں وائٹ ہو گئی، وہ توجہ کریں۔ یہاں پر کھاتوں سے فصلیں نہیں ہوتی، کھاتوں سے فصلیں نہیں ہوتی، سپرے سے کیڑے نہیں مرتے، وہ جب کیڑے مارنے والا حکم دیتا ہے تو کیڑے خود ہی مر جاتے ہیں، جب وہ فصل دینے پہ آتا ہے فصلیں خود ہی ہو جاتی ہیں۔ یجعل لکم جنات، اللہ تمہارے باغات ہرے بھرے کر دے گا۔ جن کی فصلیں ہری بھری نہیں ہیں، ایمانداری سے کہتا ہوں، کھاتوں کے پیچھے کھاد نہیں پائی تھی، کڑک پیلی ہوگی، فصل کالی نہیں، ذرا درمیان سے ٹاکیاں بن گئی ہیں۔ بیٹھ کے کبھی فصل کے کنارے میں وہاں پہ 2-4 ہزار مرتبہ استغفر اللہ پڑھ اور پڑھ کے پھونک دے، تیری فصل کے اندر بہتری نہ آئے تو پھر کہنا ابھی یہ کام بھی تو کیا جائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔